جب اسمبلی کے اندر اس معاملے کو ڈسکس کرنے کے لیے فیصلہ ہوا تو آپ حیران ہوں گے. آج قادیانی دھوکہ دیتے ہیں، آج سوشل میڈیا پر جھوٹ بول رہے ہیں، آج جھوٹ کی پورٹ کتابیں اور پمفلٹس اور مضامین اور آرٹیکل شائع کر کے پوری قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اسمبلی کو ہم نہیں مانتے، اسمبلی میں دھوکہ کیا انہوں نے وہاں پر ہمارے ساتھ فراڈ کیا، اور اس میں اور جناب اسمبلی کی کارروائی اگر چھپ جائے تو آدھا پاکستان جو ہے وہ قادیانی ہو جائے گا. یہ مرزا طاہر نے کہا. اندر کی بات یہ ہے کہ ربوہ کے مرزائیوں نے اور لاہوری مرزائیوں نے دونوں نے درخواستیں دی پارلیمنٹ کے اندر سیکرٹری پارلیمنٹ کو کہ جناب چونکہ مسئلہ ہمارا ہے، ہمارے عقائد یہاں زیر بحث آنے ہیں، لہٰذا ہمیں پارلیمنٹ کے اندر اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت دی جائے، ہمیں فریق بنایا جائے، ہمیں شامل کیا جائے. یہ ریکارڈڈ ہے، اپلیکیشن دے کر یہ اسمبلی کے اندر گئے ہیں. ہم نے تو نہیں بلایا تھا، تم خود گئے ہو. آج کہتے ہو ہم اسمبلی کے فیصلے کو نہیں مانتے، تو اس وقت کیوں اسمبلی میں تم گئے تھے فیصلہ ماننے کے لیے؟ آج جب آئین میں ترمیم ہو گئی، ایک قانون بن گیا، طے ہو گیا مسئلہ، تو کہتے ہیں کہ جناب ہم اس آئینی ترمیم کو، اس قانون کو ہم نہیں مانتے، تو گویا یہ آئین شکنی ہے. تم اس وقت درخواستیں دے کے اسی طرح درخواستیں دی جس طرح لپل گریفن کو جو گورنر تھا پنجاب کا اس کو درخواستیں دیا کرتے تھے، انگریز بہادر کو، جس طرح وائس رائے کو مسٹر ظفر اللہ خان جا کر درخواستیں دیا کرتا تھا، ہاتھ جوڑ کے اپیلیں کیا کرتا تھا کہ جناب یہ حراری آ گئے، ہمیں مارتے، ہمیں بچاؤ جی، ہمیں بچاؤ جی، ہمیں بچاؤ جی. تو پوری اسمبلی کی ایک کمیٹی بنا دی گئی، تمام ارکان پر مشتمل. قانونی کچھ پیچیدگیاں تھیں، اس کے تقاضے تھے یہ. تو اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار مرحوم، ان کو بھی کمیٹی کا حصہ بنایا گیا، اور ارکان کو پہلے تو ان کے ذریعے ان پر سوالات اور جرح کرنے کی ہدایت کی گئی کہ وہ جو بات کرنا چاہیں اٹارنی جنرل کے ذریعے کریں. تو اٹارنی جنرل پھر اراکین کی باتوں کو آگے اسمبلی میں پیش کرتے رہے. 21 دن یہ کارروائی چلی. 11 دن مرزا ناصر پر بحث ہوئی جو اس وقت ان کی اس گروہ کا سربراہ تھا. دوست محمد شاہد اس کے ساتھ تھا، ایک اور بھی تھا، لاہوری پارٹی کا صدر الدین آیا ہوا تھا، عبد المنان آیا ہوا تھا. 2 دن ان پہ جرح ہوئی. وہ تو ویسے ہی چھوٹی پارٹی تھی بہت ہی، کیونکہ وہ مرزا کو نہ نبی مانتے ہیں جی، نہ اس کو وہ کہتے ہیں جی بس وہ مجدد تھا، مصلح تھا، خلافت نہ ملی تو اس کی نبوت کا انکار کر دیا. کیا معیار ہوا یہ ایمان کا؟ تو 2 دن میں اسمبلی نے ان کو بھگتایا. 11 دن اس بڑے فتنے پر لگے اور 42 گھنٹے اس پر جرح ہوئی، سوالات ہوئے. اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بختیار سے وہ کام لیا جو کوئی عالم دین جو ہے وہ کرتا ہے. یہ اللہ تو محتاج نہیں ہے کسی کا. ایسے سوالات کیے انہوں نے کہ مرزا ناصر جو ہے وہ بالکل لاجواب ہو گیا، لاچار ہو گیا. بلکہ ایک موقع پر شرعی مسئلہ تھا اور اس میں رہنمائی مقصود تھی، تو مسٹر یحییٰ بختیار نے اسپیکر سے اجازت لی کہ میں اس مسئلے میں اگر مجھے اجازت دیں تو مولانا مفتی محمود سے میں کچھ رہنمائی لینا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اس مسئلے کو اسمبلی کے اندر واضح کریں. تو پھر مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر گفتگو کی. تو یہ وہاں پر تسلیم کیا ہے، ان کے سربراہ مرزا ناصر نے تسلیم کیا، تیسرا سربراہ ان کا، کہ مرزا قادیانی نے اپنے نہ ماننے والے تمام مسلمانوں کو کافر کہا. ریکارڈڈ ہے. پھر تم نے سازش یہ کی، اسمبلی میں آگ لگوا دی لائبریری، اور آڈیو ریکارڈ، چونکہ یہ ان کیمرہ بریفنگ تھی اور یہ کاروائی اوپن نہیں تھی، اس کو یعنی ایک مدت تک اس کو اوپن نہیں کیا جا سکتا تھا. تو جناب وہ آڈیو کیسٹ جلا دیے، کچھ کاغذات تھے وہ جلے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو حفاظت فرمانی ہے اس ساری جد و جہد کی، اس سارے کیس کی. تو ہوا یہ کہ ویڈیو ریکارڈنگ جو تھی اس سے کاغذ پر جو کاروائی ساری منتقل کی گئی تھی وہ محفوظ رہ گئی. تو 38 سال بعد 2012 میں، جنوری 2012 میں حکومت پاکستان کی طرف سے، بلکہ اسپیکر قومی اسمبلی اس کی طرف سے اعلان ہوا،
خاتون تھی وہ فہمیدہ مرزا، اس کی طرف سے اعلان ہوا کہ اس کارروائی کو ہم اوپن کر رہے ہیں۔ تو جب تک اوپن نہیں تھی اس وقت تک آپ پورے ملک میں جھوٹ بولتے رہے، پوری دنیا کے میڈیا پر آپ جھوٹ بولتے رہے اور اب تک جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو وہ کارروائی اوپن ہو گئی الحمدللہ۔ آج اسے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے شائع کر دیا ہے، وہ بھی ہماری جماعت ہے۔ جمعیت علماء اسلام بھی ہماری جماعت ہے، جمعیت اہل حدیث بھی ہماری جماعت ہے، جمعیت علماء پاکستان بھی ہماری جماعت ہے۔ ہاں، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں وہ ہماری جماعت نہیں۔ خیر، آگے چلتا ہوں، میں بات سمیٹتا ہوں، وقت خاصا ہو گیا۔ تو جناب یہ 1974 کی یہ ساری کارروائی چھپ کر آ گئی ہے، حوالے لگ گئے ہیں اور سرکاری طور پر شائع ہوئی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے شائع کی۔ وہ کتاب موجود ہے آج، تو اب کیوں نہیں بولتے؟ بتائیں نا۔ اس میں تو اگر مرزا ناصر نے پانی کا گلاس بھی اٹھا کر ایک گھونٹ پیا تو وہ بھی کارروائی میں آیا ہے، وہ بھی کارروائی میں آیا ہے۔ ایک ایک لمحہ، یہ تقاضے ہیں کارروائی کے کہ اس نے اتنے منٹ پر پانی کا گلاس اٹھا کے اس نے گھونٹ پیا اور رکھ دیا۔ آپ کی تمام موومنٹ، آپ کی تمام گفتگو، جو آرگو کیا آپ نے اسمبلی کے اندر اپنے عقیدے کے حوالے سے، ہر چیز اس کے اندر محفوظ ہوئی۔ اور مسلمانوں کی طرف سے پارلیمنٹ میں جو علماء تھے، حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحق، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا عبد المصطفیٰ الازہری، مولانا شاہ احمد نورانی، اور اسی طرح پروفیسر شاہ فرید الحق، مولانا ظفر احمد انصاری اور پروفیسر عبد الغفور، اور بھی بہت سارے لوگ تھے، ذہن میں نہیں ہے تو خدا نہ خواستہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اور نے کوئی کام نہیں کیا۔ جو بھی لوگ وہاں موجود تھے، وہاں تو جو علماء نہیں تھے انہوں نے بھی کام کیا، انہوں نے بھی اپنے عقیدے کا اظہار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منصب ختم نبوت سے اپنی محبت کا بھرپور اظہار کیا انہوں نے۔ ارکان نے پھر سب نے مل کر بحث کی۔ تو جناب اس ایوان کے اندر امت مسلمہ کا ایک موقف پیش کیا گیا تحریری طور پہ، جو حضرت مولانا مفتی محمود نے پیش کیا، اور 2 دن وہ پیش کرتے رہے، اس کو سناتے رہے، پوری اسمبلی نے اس کو سنا۔ مولانا غلام غوث ہزاروی نے الگ سے معذرت نامہ داخل کروایا اور اس کو مولانا عبد الحکیم، جو جمعیت علماء اسلام کے اس وقت MNA تھے، انہوں نے اس کو پیش کیا۔ بحث ہوئی، چرہ ہوئی، ہر سوال کا مسلمانوں نے جواب دیا اور مسلمانوں کے ہر سوال کا تم نے جواب دیا، اور تم اپنے جواب میں لاجواب ہو گئے۔ تم نے تسلیم کر لیا کہ ہم تم سب کو کافر سمجھتے ہیں۔ تمہارے جماعت کے بانی نے پوری امت مسلمہ کو کافر کہا۔ تو اب تو رپورٹ آ گئی ہے، وہ پورے ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہے، نیٹ پر موجود ہے، پوری دنیا اس کو پڑھ رہی ہے۔ تو قادیانی کیوں نہیں ہو رہے لوگ؟ وہ جو تمہارا دعویٰ تھا کہ آدھا پاکستان جو ہے وہ قادیانی ہو جائے گا، بلکہ کام تو الٹ ہو رہا ہے، گنتی الٹی شروع ہے، قادیانی مسلمان ہو رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ ہماری پرامن دعوت کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے خلوص کا نتیجہ ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت سے محبت کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک ہماری نصرت فرما رہے ہیں کہ ہم کسی کافر کو اگر محبت کر کے ہاتھ پکڑ کے اس کو اسلام کے نورانی ماحول میں لے آتے ہیں تو یہ ہمارے لیے گواہی ہے، ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو سازشیں آج بھی کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ملک کے اندر فرقہ وارانہ ماحول بنایا گیا، یہ بھی عالمی استعمار ہے، اس کے پیچھے پیسے دے کر، مال دے کر ایسے لوگوں کو کھڑا کیا گیا۔ اللہ 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 اللہ